کے اندر چل اشعار ہے اور اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، پھر آتا ہوں کہ مسئلے کا حل کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اقبال نے اسرار الرموز ایک غیر معمولی کتاب ہے، چند 100-150 صفحوں کی کتاب ہوگی، لیکن یہ کتاب اقبال نے 5 سال میں لکھی ہے۔ اور جب اقبال نے اسرار الرموز لکھ لی تو اس کے بعد اقبال نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں بچا، میرے ساتھ جو کچھ تھا وہ میں نے الیل دیا، کچھ نہیں بچا۔ تو اسرار الرموز کے اندر غیر معمولی کتاب ہے۔ اسرار الرموز دراصل امت کو آگے لے جانے کا ایک پلان ہے، پورا پلان ہے کہ امت کیسے آگے جائے گی فارسی زبان کی شعر شاعری۔ تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بالکل ہمارے اوپر وہ فٹ آتا ہے، میں وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ در مساف اندیش آگردو سریر دختر سردار تے آمد اسیر۔ ایک جنگ کے اندر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اقبال جب شاعرانہ مبالغہ استعمال کرتا ہے تو مزہ آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر اس شخصیت کے سامنے جس کے فرش بننے پر آسمان نے فخر کا اظہار کیا تھا۔ سفر معراج میں آسمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرش بن گیا تھا، ہمارے لیے وہ آسمان ہے، ان کے لیے فرش بن گیا تھا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں اس شخصیت کے سامنے کہ جن کے فرش بننے پر آسمان نے فخر کا اظہار کیا تھا، سردار قبیلہ طے کی سردار کی بیٹی ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے سامنے ہے۔ دختر سردار طے آمد اسیر، بڑی سادہ فارسی۔ پائے در زنجیر، اس کے پاؤں میں زنجیر تھی، وہم بے پرد بود، اور جنگ کے افراتفری میں اس کے سر پر چادر تھی۔ سادہ سے فارسی، پائے در زنجیر، اس کے پاؤں میں زنجیر تھی، وہم بے پرد بود، اور اس کے ساتھ جنگ کے افراتفری میں اس کے سر کے اوپر چادر نہیں تھی۔ گردن از شرم و حیا خم کر دکھا، اور اس حالت میں وہ شرم و حیا کی وجہ سے اس نوجوان بچی نے اپنا سر جھکایا۔ دخترک را چون نبی بے پرد دی، ایک ہوتا ہے دختر، ایک ہوتا ہے دخترک، ایک ہوتا ہے بچہ، ایک ہوتا ہے پیار سے بچونگڑا، کہتے ہیں نا بچونگڑے۔ تو فارسی میں جب دختر بیٹی، دخترک پیاری بیٹی، دخترک راچو نبی بے پرد دی، جب اللہ کے پیغمبر نے اس چھوٹی سی پیاری بچی کو اس طرح بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے ہو کشی، تو اپنی چادر اٹھا کے ان کے سر پر ڈال دی۔ اب تو رحمت للعالمین کے، آپ نے تو جنگ کو بھی آداب سکھائے، جنگ کو بھی تہذیب سکھائی، جنگ کو بھی قید اور قانون کے دائرے میں لائے، تو آپ نے اپنی چادر اٹھا کے ان کے سر کے اوپر ڈالی۔ اقبال پھر کہتا ہے، ماں ادا خاتون گئیں بے پردگی، پیش اقوامی جہاں بے چادری، ماں ادا، اے اللہ کے رسول، آج ہم اس سردار طے کی بیٹی سے زیادہ بے پردہ ہے۔ آج آپ کی امت اس سردار طے کی بیٹی سے زیادہ بے پردہ ہے۔ ہم دنیا کے قوموں کے سامنے بے چادر ہیں، ہمارے سروں کے اوپر چادر نہیں، ہم مجبور ہیں، ہم محکوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے، اور ہم زیادہ قسم پرسی اور بیچارگی کے عالم میں ہیں جس طرح وہ سردار طے کی بیٹی تھی۔ تو یہ اقبال نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، پھر اللہ سے دعا کی ہے، اللہ کے پیغمبر سمجھے کہ آپ آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے، اس دنیا میں بھی آپ کا اسوہ ہمارے لیے قوت اور طاقت کا باعث ہے اگر ہم اس اسوے کے اوپر چلیں۔ تو اس حالت کو بدلنا چاہیے، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہماری اسلام کا مطالبہ ہے، اس حالت کو بدلنا چاہیے۔ دیکھیں اس حالت میں جو بدلنا چاہتے ہیں ہم، اس میں 2 چیزیں رکاوٹ ہیں، میں صرف اس پہ 2 جملے میں بات کر کے پھر بالکل آخری اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آؤں گا۔ ایک رکاوٹ تو اس میں جو ہیں وہ ہمارے حکمران، بدقسمتی سے مسلم حکمران جو امت مسلمہ کے اوپر ہیں، وہ انسٹرومنٹ آف کنٹرول ہیں استعمال، ان کی کلٹیویشن ہم نے نہیں کی، ان کی کلٹیویشن ہمارے دشمنوں نے ہمارے اندر کی۔ وہ ہمارے ایسٹس نہیں ہیں، وہ ان کے ایسٹس ہیں۔
اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ امت بیدار نہ ہو جائے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جائے، ان کو کبھی احساس نہ ہو جائے اپنی مقصد و مشن کا، اپنے وسائل کا۔ وہ اسی خوف سے لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہمیں کنٹرول میں رکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے رکھیں، ہمیں سلائے رکھیں، ہمیں اپنے وسائل سے دور رکھیں، ہمیں محکوم اور غلام رکھیں، اور ہم کبھی اس قابل نہ ہو پائیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر استعمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی عقیدے اور نظریے اور اپنی حق کی بات۔ یہ اس میں بلا تفریق خواہ ڈکٹیٹرز ہیں خواہ ڈیموکریٹک رولرز ہیں، ان کا رول ایک جیسا ہے۔ ورنہ ایک ایسی امت جو 60 ممالک پہ ہو، ایک ایسی امت جو 1 ارب 60 کروڑ آبادی رکھتی ہو، جو 70% نیچرل ریسورسز رکھتی ہو، جو کہ زبردست قسم کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن رکھتی ہو، وہ کیسا غلام ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے غلام ہو سکتی ہے؟ ہمیں غلام رکھا گیا ہے، ہمیں بنایا گیا ہے، اور وہ جو ایک رولنگ لیڈ ہے اس کے ذریعے سے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ امت کی تعلیم سے بلکہ علم سے دوری، علم سے دوری۔ دیکھیں اسلام نے علم کو فرض کر دیا، اور علم کی کوئی تفریق اسلام نے نہیں کی کہ یہ دنیائی علم ہے اور یہ دینی علم ہے۔ علم ہے، یہ ناقابل تقسیم ہے، اور علم فرض ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کی یہ لازم ہوگا کہ وہ سب سے پہلے قرآن و سنت کا علم سیکھے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ فرض ہوگا کہ وہ تمام علوم سیکھے گا جس کے نتیجے میں وہ اپنی عقیدے کی اور اپنی امت کی تحفظ کر سکے، اور اس امت کو خیر امت کے مقام کے اوپر قائم کر سکے۔ وہ ڈیپینڈنٹ امت نہیں ہوگا، وہ منحصر امت نہیں ہوگا، وہ ایک آزاد، خود مختار، باوقار امت ہوگا، اور اس کے لیے وہ تمام علوم اور کائنات کی طاقتوں کو تصرف میں لانا اور فطرت کی قوتوں کو اپنی اختیار میں لانا، اس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ علم دنیا، اسلام ایک علمی تحریک تھی۔ یعنی سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ جب اقرا کی وحی آئی تو پورے مکہ میں 18 یا 19 گھر تھے جس میں قلم ملتے تھے، قلم نہیں تھا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے لازم کر دیا کہ علم فرض ہے۔ 60 سال کی عمر میں بھی لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھنا شروع کر دیا، اس کی کوئی قید نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہ بالکل جہالت اور ناخواندگی ختم کر دی۔ مسلمانوں نے نئی نئی ٹیکنیکس ریاست میں، سیاست میں، مملکت میں، ملٹری ٹیکنالوجیز میں، سوشل سائنسز میں زبردست قسم کی نئی نئی ٹیکنیکس دی، دنیا کو علوم دیے۔ میں گزشتہ سال آکسفورڈ گیا تھا، اور جب آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لائبریری میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو نقشہ لگا ہوا ہے وہ 1000 سال پرانا دنیا کا مسلمانوں کا نقشہ ہے۔ تو یہ علم، یہ جان کے مجھے بہت دکھ ہوا کہ ابھی تقریباً 2 سال پہلے OIC کے ہیڈ کوارٹر جدہ سے پریس ریلیز جاری کیا کہ اس وقت امت مسلمہ میں 73 کروڑ افراد ان پڑھ ہیں۔ اس امت میں جو حامل کتاب ہے، جس کی کتاب کا آغاز اقرا سے، قلم سے، وعلم الانسان ما لم یعلم، ریسرچ سے ہوا ہے، وہ 73 کروڑ ان پڑھ ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ تو اس کو چینج کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، اپنے بچوں کو پڑھانا، جدید اور ماڈرن علوم اور کنٹمپرری ٹیکنالوجیز کے اوپر دسترس رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، میں ابھی اس سال میں گیا یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر میں، پھر میں وہاں سے لائبریری آف کانگریس گیا۔ میں لائبریری آف کانگریس جب گیا تو لائبریری آف کانگریس میں 17.5 کروڑ آئٹمس موجود ہیں، جس میں تقریباً 4.25 کروڑ بکس ہیں دنیا کی 450 زبانوں میں۔ علم قوت ہے، علم طاقت ہے۔ میں جب چند سال پہلے برٹش لائبریری لندن گیا تھا، سینٹرل، میں نے اس کی ممبرشپ بھی لی، تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ وہاں صرف سب کانٹیننٹ پہ جو میٹر ہے، سب کانٹیننٹ پہ برٹش لائبریری میں وہاں کے کیٹلاگ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتابوں کو جو صرف سب کانٹیننٹ پہ ہیں برٹش لائبریری میں، اس کو اگر الماری میں کھڑا کر دیا جائے
اور وہ الماریاں ایک لائن کے اندر رکھ دی جائیں تو 7 میل اس کی لمبائی بنے. یہ علم. آپ نوبل پرائز دیکھ لیں, دنیا میں جو ایجادات ہوتی ہیں, علم کی تخلیق ہوتی ہے, علم کی جو تخلیق ہوتی ہے اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے. آپ اس کورونا کو دیکھ لیں, یہ تو امت مسلمہ کا فرض تھا, امت مسلمہ کا فرض تھا کہ وہ اس کورونا سے انسانیت کو بچائے, اس کے لیے ویکسین, دوائیاں کو تیار کرے. علم. اب جو چائنا نے یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہو رہا ہے گلوبلی, جنگوں کے ذریعے سے نہیں تو ہو رہا ہے, بڑی اسموتھلی ہو رہا ہے علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کوئی جنگ تو نہیں لڑی ہوئی. انہوں نے تو اپنی ابھی تائیوان کے اوپر بھی دنیا کی شرارتوں کا بڑے تحمل سے جواب دیا ہے, بڑی تحمل سے جنگ کو اوائڈ کرے. علم. تو یہ اس کی طرف امت کو جو ہے بہت جانا ہوگا. اور آخر میں یہ کہ ہم بحیثیت عام فرد کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہم بحیثیت عام فرد, ہم میں سے ہر فرد یہ کر سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کے مکلف ہیں. سب سے پہلے اپنی ذات کے مکلف ہیں. ہمیں اپنی آپ کو اپنے دین کے حوالے کرنا چاہیے, اسلام کے حوالے کرنا چاہیے. قرآن سنت کا علم حاصل کرنا, قرآن سنت کو سمجھنا, اس کو اپنی روح کے اندر جذب کرنا, اس کے اوپر عمل کی کوشش کرنا. اپنی ذات بنیاد. سب سے پہلے آغاز اپنی ذات سے. پوری انسانیت کے اندر انبیاء کا سلسلہ جب آیا تو پوری انسانیت کے مقابلے میں ایک فرد ہوتا تھا, نبی اللہ. تو اپنی ذات سے آغاز, سب سے پہلے اپنی ذات. ہم میں سے ہر فرد سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کریے. ایک نیچرل اور فطری طریقہ ہے تبدیلی کا. اور اس کے بعد پھر آپ کا گھر. آپ کا گھر آپ کے لیے ریاست ہے, آپ کا گھر آپ کے لیے حکومت ہے, آپ کا گھر آپ کے اختیار میں ہے, آپ کے بچے آپ کے اختیار میں ہیں. ان کو تیار کرنا اس مقصد کے لیے, اس مشن کے لیے. قرآن سنت سے مزین ہو, قرآن سنت کی روشنی سے آراستہ ہو, قرآن سنت کی کردار سے آراستہ ہو, جدید علوم سے بہربر ہو, اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ مشن کے علم بردار ہو. اسے جیب کا اور پیٹ کا بندہ نہ بنائیں, اسے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہ لگائیں. اسے یہ قرآن مشن دے, اسے انبیاء کا یہ مشن دے, اس کے لیے تیار کریں. ان کا کردار, ان کی شخصیت, ان کا علم قرآن سنت کا, ان کی جدید علوم کے اندر مہارتیں, وہ سب اس مشن اور مقصد کے لیے اپنے بچوں, اپنے گھر, اس کو ایک چھوٹی سی ریاست کے طور پر اس کو قرآن سنت اور اسلام کا بول بالا کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات میں سے, اپنے زندگی میں سے اس کام کو پرائرٹی میں رکھیں, ترجیح میں رکھیں. اور اس کے لیے جدوجہد کرنا اپنی سوسائٹی میں, معاشرے میں, جہاں بھی آپ ہوں, اور جو بھی مورچہ آپ کریں. آپ سیاستدان ہیں تو سیاست کے محاذ, آپ تاجر ہیں تو تجارت کے محاذ, آپ بیوروکریٹس ہیں, ایڈمنسٹریشن میں ہیں تو اس محاذ پہ, آپ ایک انٹلیکچوئل اور دانشور ہیں تو اس محاذ پہ. تو جس محاذ پہ بھی آپ ہیں, اس محاذ پر اس مقصد کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا, یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں, ہم اپنی سوسائٹیز کو تبدیل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنی حکومتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور جب یہ سلسلہ چلے گا اور یہ تحریک 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 پھیلے گی اور امت کے اندر بیداری آئے گی, تو مجھے یقین ہے کہ پھر انقلاب کے اوپر یہ منتج ہو. اور امت کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے, توحید کا طاقتور عقیدہ اور اس کے ساتھ ہیومن ریسورسز, نیچرل ریسورسز, بہت کچھ ہے. ایک شعور اور آگہی اور بیداری ہو اور اس کے نتیجے میں اچھی قیادت ہو, تو امت ان مسائل سے اور ان مشکلات سے نکل سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رہنما مصطفیٰ